والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بين محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ شورا اس کی اس مختصر سی آیت کے ضمن میں مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کل کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. آج اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. اکثر مطالب وہ ہیں کہ جو اہل سنت نے قبول کیے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور ان کے مفسرین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے. اسی حوالے سے یعنی زیادہ تر باتیں جو ہیں اہل سنت کی کتابوں سے ہیں، اہل سنت کے حوالے سے ہیں اور اہل سنت کی کتابوں کو بیس بنا کر اور اہل سنت کی کتابوں سے نقل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ شاید کسی کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے کہ آپ کے اپنے راویان، آپ کے اپنے مفسرین، آپ کے اپنے مورخین ان تمام باتوں کو نقل کر رہے ہیں اور ان تمام باتوں کا اعتراف کر رہے ہیں، تو فیصلہ تو پھر صاحبان عقل کے لیے آسان ہو جانا چاہیے کہ انسان خود فیصلہ کر لے کہ انسان کس کے پیچھے چلنا چاہے گا اور کس کی بات کو ماننا پسند کرے گا یا کس کو اہمیت دینا چاہے گا اور کس کو فضیلت کے مرحلے پر قرار دینا چاہیے گا. اور جو قطعاً فضیلت کے ان مراحل پر ہیں کہ انسان واقعاً اگر روایتوں کو دیکھے، ان واقعات پہ غور کرے، انسان کی عقلیں دھنگ رہ جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے کیسی مخلوق خلق کی. یعنی کہنے کو تو وہی والی بات ہے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، بشری پیکر میں آئی ہیں، لیکن ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کے مناقب، ان کے قول و فعل، ان سب کو دیکھ کر انسان بڑی آسانی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ انسان نما مخلوق ضرور ہے لیکن انسان نہیں ہے. پروردگار عالم نے وہ خلق ضرور انسانی رنگ و روپ میں کیا ہے، پیکر ضرور ان کے اوپر بشری پہنایا گیا ہے، لیکن لیس من البشر، یہ قطعاً بشر نہیں ہے. ورنہ ایک عام انسان دنیا میں جتنا بھی مقام و مرتبے کا حامل ہو جائے لیکن ان فضائل کو اور ان مناقب کو کسب نہیں کر سکتا جو اہل بیت رسول نے کسب کیے ہیں اس ظاہری دنیا میں. ایک انسان کتنا فضیلت والا بن سکتا ہے، جتنا بھی فضیلت والا بن جائے، مگر اس کے اندر وہ برکتیں نہیں آ سکتی کہ جو جناب وجود مبارک جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں ہیں.
کہ اگر ایک گردن بند جناب زہرا سے مس ہو جائے تو وہ اتنا بابرکت ہو جاتا ہے کہ اس کی برکتیں دیکھ کر وہ غلام مسکراتا ہے. قصہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں صرف ریفریش کرنے کے لیے اشارہ کر دوں. ختمی مرتبہ مسجد میں تشریف فرما ہے, اصحاب کے درمیان موجود ہیں. اچھا دیکھیں, یہ ممکن ہے بعض قصوں کے بارے میں آپ کو لگے کہ شاید یہ گھر کی چار دیواری میں ہونے والا قصہ ہے, لیکن یہ بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ اگر گھر کی چار دیواری میں ہونے والا قصہ ہے تو یہ کتابوں تک پہنچا کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر کی چار دیواری میں بھی یہ قصہ ہوا ہے تو یا تو خود رسول خدا نے نقل کیا ہوگا, یا خود امیر المومنین نے نقل کیا ہوگا, یا بالآخر کسی نہ کسی ایسی ہستی سے نقل ہوا ہوگا کہ جو اس گھر کی چار دیواری پر واقفیت رکھتی ہے. ورنہ یہ گھر سے باہر کیسے آیا قصہ؟ جب بھی کوئی گھر کی اندر کی بات باہر آتی ہے تو انسان سوچتا ہے باہر کیسے نکلا؟ یہ تو چار آدمیوں کے درمیان ہونے والی بات تھی, یہ باہر نکلی کیسے؟ تو پھر انسان کھوجتا ہے کہ بالآخر انہی چار میں سے کسی نے اس کو لیک آؤٹ کیا ہوگا نا. اور یہ لیک آؤٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہوا کرتا تھا یا ہوا ہوگا قطعاً کہ ان کے فضائل اور ان کی کرامتیں تو لوگوں تک پہنچے. لیکن بعض قصے تو ایسے ہیں کہ جو مجمع میں ہوئے ہیں, گھر کی چار دیواری میں نہیں ہوئے ہیں, یعنی ان کو دیکھ کے بھی اگر کسی کی عقل نہ چلے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایسے کا تو فاتحہ ہی پڑھا جا سکتا ہے. فاتحہ کے علاوہ کیا پڑھے انسان اس کا؟ آپ دیکھیں ختمی مرتبہ مسجد میں تشریف فرما ہے, اصحاب بھی موجود ہیں, ختمی مرتبہ بھی ہے کہ انتہائی بوڑھا انسان جس کی شکل سے ہیل و حلیے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ انتہائی مفلس اور جس کو کہ مندرس حالت میں آیا ہے رسول خدا کی خدمت میں آ کے رسول خدا سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں فقیر آدمی ہوں, مجھے کچھ کھانے کو چاہیے, کچھ پہننے کو چاہیے اور گھر پہنچنے کا کچھ انتظام کرتے ہیں. اب رسول خدا فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس تو کچھ نہیں دینے کے لیے, لیکن میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں ایک ایسے دروازے کی طرف کہ وہاں تم جاؤ گے تو انشاءاللہ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جو خود نہ کر سکے اگر وہ کسی کی رہنمائی کر دے تو وہ بھی گویا ایسا ہے کہ وہ خود اس نیکی کو انجام دینے والا ہے. اور پھر کہا کہ وہ جناب زہرا کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس دروازے پہ چلے جاؤ اور بلال کو کہا کہ اس کو فاطمہ کے گھر پہ لے جاؤ. بلال لے کر پہنچے جناب زہرا کے گھر پر. جناب زہرا کو تق الباب کیا اور جناب زہرا نے پوچھا تو کہا کہ بھائی رسول خدا نے بھیجا ہے اور یہ میری حاجت ہے, غریب آدمی ہوں, فقیر آدمی ہوں, کچھ مدد کر دیں. جناب زہرا نے ایک کھال اس کو دی. اس نے کہا کہ اے بنت رسول مجھے تو لباس کی ضرورت ہے, مجھے تو کھانے کی ضرورت ہے, اس کھال کا میں کیا کروں؟ تو جناب زہرا نے اپنا گردن بند جو انہیں ان کی حضرت عبد المطلب کی بیٹی نے ان کو دیا تھا وہ گردن بند انہوں نے اس کو دیا. قیمتی گردن بند تھا اور دعا دی کہ یہ لے جاؤ پروردگار عالم انشاءاللہ اس کے ذریعے سے تمہاری مشکلات کو حل کر دے گا. وہ گردن بند لے کر مسجد میں آیا, رسول خدا کی خدمت میں پہنچا, کہا یہ گردن بند دیا ہے مجھے اور یہ کہا ہے کہ پروردگار عالم اس کے ذریعے سے تمہاری مشکل کو حل کر دے گا. رسول خدا نے کہا کہ کیوں نہ حل کرے پروردگار عالم تمہاری مشکل, اس لیے کہ یہ بنت رسول نے تمہیں دیا ہے. اور اس کے بعد اس نے گردن بند کے بارے میں بیچنے کی بات کی تو رسول خدا نے کہا, عمار نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس گردن بند کو خرید لوں؟ کہا کہ ہاں اے عمار تم اس گردن بند کو خرید لو, جو بھی اس گردن بند کو خریدے گا چاہے اس میں ثقلین شریک ہو جائیں. تو بڑا غور کیجیے گا, اگر اس میں ثقلین بھی شریک ہو جائیں تو پروردگار عالم ان کو آگ میں نہیں ڈالے گا جو اس گردن بند کو خرید لے گا. آپ سوچیں کیسا گردن بند ہوگا. دیکھیں گردن بند تو ایک عام سے گردن بند ہوگا نا, لاکٹ ایک زیور گلے کا, مثلا بہت آپ اس کو لے جائیں تو سونے کا ہوگا, اور زیادہ بڑھانا چاہیں تو اس کے اندر آپ ڈائمنڈ لگا دیں, ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے اس کے اندر. تو گردن بند تو یہ ایک معمولی سا گردن بند ہے جو ہر دنیا میں
ایسے حالات گردن بند آپ کو مل جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس بیوی سے مس ہوا ہے. اس کی برکت دیکھیں، یہ اس گردن بند کی برکت ہے. یہ اس گردن بند کی برکت ہے کہ اگر اس میں اس کو خریدنے والے ثقلین جمع ہو کر فرض کریں 4 آنے ڈال کر اس کو خرید لیں اور مشترک ہو جائے اس کی خریداری میں، تو پروردگار عالم ان کو آتش جہنم میں نہیں ڈالے گا. تو گردن بند کی برکت اگر اتنی ہو تو بیوی کے ماننے والوں کا کیا عالم ہوگا؟ جو ڈائریکٹ اس بیوی کے ماننے والے ہیں، اس بیوی کے چاہنے والے ہیں، اس بیوی کے محب ہیں. تو گردن بند کا خریدار تو جہنم میں نہ جائے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بیوی کا چاہنے والا جہنمی ہو جائے؟ لہذا عمار نے اس گردن بند کو خریدنے کے لیے کہا. اس نے کہا کہ کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا بھائی مجھے کیا چاہیے، میں نے بتایا مجھے جو ہے ایک لباس چاہیے، مجھے جو ہے ایک غذا چاہیے، اور مجھے ایک سواری چاہیے جس کے ذریعے، بلکہ سواری اس نے نکالتے ہیں، مجھے کچھ پیسے چاہیے جس کے ذریعے میں اپنے گھر والوں تک پہنچ سکوں. تو عمار نے کہا، عمار کو بھی خیبر کا غنائم ملے ہوئے تھے اور موجود تھے ان کے پاس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تم سے یہ گردن بند 20 دینار 200 درہم، ایک لباس برد یمانی اور کھانے کے بندوبست تم سے یہ میں گردن بند خریدتا ہوں. اب اور ایک سواری تمہیں دوں گا کہ جس کے ذریعے تم اپنے گھر والوں تک پہنچ جاؤ. یہ جب اتنی قیمت اس نے سنی تو وہ تو خوش ہو گیا، کہا تم تو بڑے سخی آدمی ہو گئے. پھر اس وقت رسول خدا نے کچھ اور جناب زہرا کے فضائل بیان کیے، اور اس کے بعد کہ گردن بند خریدنے کے بعد اس نے عمار نے اسی گردن بند کو ایک کپڑے میں لپیٹا، اس کو معطر کیا اور اپنے ایک غلام کے ذریعے جس کا نام سہم لکھا گیا ہے رسول خدا کی خدمت میں بھیجا. کہا کہ جاؤ یہ گردن بند بھی رسول خدا کو دے دو اور میں نے تمہیں بھی رسول خدا کو بخشا. وہ غلام اور گردن بند رسول خدا کی خدمت میں پہنچے، رسول خدا کو پیش کیا. اس نے کہا کہ جناب عمار نے یہ بات کہی ہے کہ میں بھی آج سے آپ کا ہوا اور یہ مال بھی آپ کا. رسول خدا نے کہا کہ یہ گردن بند فاطمہ کے پاس لے جاؤ، میں نے تمہیں فاطمہ کو بخشا اور یہ گردن بند بھی فاطمہ کو دے دو. گردن بند لے کر فاطمہ کی خدمت میں پہنچے. کہا کہ رسول خدا نے یہ کہا ہے کہ یہ گردن بند بھی آپ کا اور میں بھی آپ کا. گردن بند لینے کے بعد جناب زہرا نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا. اب جب آزادی ملی تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. جناب زہرا نے پوچھا مسکرانے والی کون سی بات ہے؟ کہا کہ مسکرا اس وجہ سے رہا ہوں کہ عجیب بابرکت گردن بند ہے. اس گردن بند نے ایک غلام کو آزاد کرایا، ایک برہنہ کو لباس دیا، ایک بھوکے کو پیٹ بھرا، ایک مسافر کو اس کے گھر تک پہنچایا اور ایک فقیر کو غنی کر دیا. اور یہ گردن بند یہ سارے کام کر کے واپس اپنے مالک تک پہنچ گیا کہ جہاں سے یہ چلا تھا. محمد صلوات تعجب اس بات میں صرف ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ جناب زہرا کے وجود کی برکت ہے. یہ جناب زہرا کے وجود سے مس ہوئے ایک گردن بند کی برکت ہے کہ جو ایک غلام کو آزاد کروا دے اور یہ سارا کچھ کر ڈالے. تو اس اپنے وجود کی کیا برکتیں ہوں گی؟ مشکل صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ نے کسی کا کچھ نقصان نہیں کیا. جو بھی نقصانات کیے وہ اپنے دیے ہیں ان ہستیوں کو اپنے ہاتھ سے کھو کر. نقصان اگر ہوا ہے تو امت مسلمہ کا ہوا ہے کہ جنہوں نے ان بابرکت شخصیتوں کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا اور ان سے تمسک کرنے کی بجائے کہ جن کے تمسک کو اللہ کے رسول نے کہا تھا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے. انہوں نے گمراہی مول لے لی اور ان سے تمسک کو چھوڑ دیا. تو نقصان کس کا ہوا؟ گمراہ کون ہوا؟ راستے سے کون بھٹکا؟ کہنے کو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر کہنا کیا کافی ہے مسلمان ہونے کے لیے؟ یہ وہ بی بی. اسی طریقے سے میں نے کہا نا کتابیں پر ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں. یہ کتابوں کی نقل نہیں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ بی بی کی برکتیں، یہ بی بی کے فضائل، یہ بی بی کے مناقب، یہ بی بی کا مقام و مرتبہ خدا کی بارگاہ میں. ایک دن امیر المومنین
پیش کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ جناب زہرا کے حوالے سے اور بعض اور دوسری خواتین کے حوالے سے کہ جن کو لوگ کمپیریزن کرتے ہیں اور تعجب ہوتا ہے کیسے کمپیریزن کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین ایک دن قیلولہ کر کے جب بیدار ہوئے تو انہوں نے جناب زہرا سے سوال کیا کچھ کھانے کو ہے تو مجھے تو بھوک لگ رہی ہے. جناب زہرا نے کہا کچھ نہیں کھانے کو, اور 2 دن سے بھی جو آپ کو کھانا دیا جا رہا ہے وہ فقط وہی کھانا ہوتا تھا جو میں اپنے اور اپنے بچوں کو کے اوپر آپ کو مقدم کرتی تھی. یعنی 3 دن سے 2 دن سے پچھلے 2 دن سے ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا, جو تھا وہ آپ کو دے دیتے تھے, ہم اور بچے بھوکے رہتے. دیکھیں یہ ہے جناب زہرا کی تربیت. جناب زہرا اپنی چاہنے والیوں, ہم اب کے موقعوں پر یہ دعائیں تو کرتے ہیں کہ بچیوں کو جناب زہرا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. تو سیرت ہے کہ جناب زہرا کی, یہ ہے چھپی ہوئی سیرت کے جو سامنے نہیں آ پاتی ہے. اس لیے کہ وہ قصہ کسی اور اینگل سے بات ہو رہی ہوتی ہے, اسی اور اینگل پہ انسان جا رہا ہوتا ہے, مگر چھپی ہوئی بیچ کے اندر ٹکڑے ہوتے ہیں نا, وہ ٹکڑے رہ جاتے ہیں کہ جناب زہرا کیا بتانا چاہ رہی ہیں. جناب زہرا یہ سمجھانا چاہ رہی ہیں اپنی بچیوں کو, اپنی ماننے والیوں کو, اپنے چاہنے والیوں کو کہ دیکھو گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے, گھر کا جو مرد ہوتا ہے, اس کا ایک مقام ہے, ایک لیول ہے. انسان اپنے اور اپنے بچوں سے کو قربانی سکھائے اس بات کی کہ گھر کے مرد کے لیے قربانی دینا سیکھے. ہمارے یہاں گھر کے مردوں کا کیا حال ہے یہ آپ سب بہتر سمجھتے ہیں, لیکن جناب زہرا کیا سمجھانا چاہتے ہیں. یہ ایک جملہ. دوسرا جملہ امیر المومنین نے کہا کہ اے بنت رسول آپ نے مجھے خبر کیوں نہیں دی, میں کچھ آپ کے لیے انتظام کرتا. دوسرا جملہ جناب زہرا کا, یعنی واقعاً سونے کے پانی سے لکھنے والے جملے ہیں یہ جناب زہرا کے. بی بی فرماتی ہے کہ اے علی میں نہیں چاہتی تھی کہ میں آپ سے کسی ایسی بات کا تقاضا کروں کہ جس کو آپ پورا نہ کر سکیں, ایسی کوئی فرمائش کروں جو آپ کے بس میں نہ ہو اس کو پورا کرنے. ظاہری اعتبار سے بات ہو رہی ہے, وَإِلَّا کون سی چیز ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب کے بس میں نہ ہو. لیکن ظاہری اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ظاہری اعتبار سے کوئی ایسا تقاضا میں آپ سے کروں کہ جو آپ کے بس میں نہ ہو اس کو پورا کرنا. یہ دوسرا جملہ ہے, انتہائی قیمتی جملہ ہے اس روایت کا. یعنی بی بی گویا اپنی ان چاہنے والیوں اور ماننے والیوں کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہے کہ دیکھو زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے, روش کیا ہے, شوہرداری کی کیا روش ہے. شوہرداری کی روش یہ نہیں ہے کہ شوہر کو اوٹ پٹانگ قسم کی فرمائشوں میں اتنا الجھا دو کہ شوہر حلال و حرام سب کا جو ایک درمیان میں پروردگار عالم نے لائن کہتی ہے وہ ساری بند توڑ دے, صرف گھر والوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہر طرح کی کمائی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ایک تو ویسے ہی زمانے کی مشکلات بہت زیادہ ہیں, مہنگائی اور یہ سارا کچھ اپنی ایک طرف سے کمر توڑ رہا ہے انسان کی, دوسری طرف سے یہ جو گھر کی خواتین کی جو فرمائشیں پوری کرنے کے لیے جو مرد کو کوششیں کرنی پڑتی ہیں, تو واقعاً اس وقت معاشرے کا بہت برا حال ہوا ہے. تو بچیوں کے لیے یہ خاص پیغام ہے اس روایت کے اندر کہ دیکھو اپنے شوہروں سے ایسی فرمائشیں نہ کرو کہ جن کو پورا کرنے کی سکت اس کے اندر موجود نہ ہو. یہ بی بی زہرا کا ایک درس ہے جو اپنی بچیوں کو وہ دینا چاہتی ہیں. خیر امیر المومنین نکلے, امیر المومنین گئے, انہوں نے 1 دینار قرضہ کیا, واپس آ رہے تھے, مقداد سے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. ملاقات میں بہت مختصراً اب عرض کر رہا ہوں, مقداد سے ملاقات ہوئی. مقداد سے پوچھا کیا بات ہے اس شدت گرمی میں تم گھر کے باہر بیٹھے ہو. پہلے مقداد نے ٹالنے کی کوشش کی, لیکن جب بہت اصرار کیا تو کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس لیے گھر سے باہر بیٹھا ہوں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, بچے بھوکے ہیں, وہ بلک رہے ہیں اور ان کی طرف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی, اس لیے میں گھر کے باہر آ کے بیٹھا. مولا نے کہا کہ بالآخر نکلا تو میں بھی اسی سلسلے میں تھا, لیکن یہ 1 دینار میں نے قرضہ کیا, یہ تو میں تمہیں اپنے اوپر مقدم کرتا ہوں. یہ ہم سب کے لیے درس ہے امیر المومنین کا, چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں. یہ ہم لوگ اپنے ایثار کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, مگر ہم لوگ انفاق ان چیزوں کا کرتے ہیں کہ جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی, جو ہمارے استعمال کی نہیں ہوتی, جن کو ہم نے استعمال نہیں کرنا ہوتا, جو ہمارے لیے بالکل ہی سمجھے کچرا ہو چکی ہوتی ہے.
ہم ان کو انفاق کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں ان کو انفاق، جس کے پاس وہ بھی نہیں ہے ان کے لیے تو وہ بھی بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے بعض اوقات. آپ کا ایک ایسا لباس جو آپ کا استعمال شدہ لباس ہے، لیکن ایسے انسان کے لیے جس کے پاس پہننے کو کچھ نہ ہو، اس کے لیے تو وہ لباس بھی بہت قیمتی لباس ہے. لیکن سنت اور سیرت اہل بیت یہ نہیں ہے کہ آپ وہ چیزیں انفاق کریں جو آپ کے کام کی نہ ہو. سنت اور سیرت اہل بیت وہ ہے کہ آپ وہ چیزیں انفاق کریں جس کی آپ کو بھی ضرورت ہو. اس کو ایثار کہتے ہیں. اس کو ایثار کہتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر دوسروں کو مقدم کرے. دے کر اب گھر جانے کا کچھ ان کو سمجھ میں نہیں آیا ظاہراً تو وہ مسجد میں چلے گئے. ظہر کی نماز رسول خدا کے پیچھے پڑھی، عصر کی نماز رسول خدا کے پیچھے پڑھی، مغرب کی نماز رسول خدا کے پیچھے پڑھی. 3 نمازیں رسول خدا کے پیچھے پڑھی، اور 3 نمازوں کے وقت تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو 12:30 سے لے کر تقریباً 6 بجے تک 5.5 گھنٹے ہوتے ہیں. 5.5 گھنٹے امیر المومنین مسجد میں بیٹھے رہے. 5.5 گھنٹے مسجد میں امیر المومنین نے گزارے. مغرب کی نماز کے بعد جب رسول خدا جانے لگے تو رسول خدا نے امیر المومنین سے پوچھا کہ اے علی، بقول ایرانیوں کے ایرانی ایک جملہ کہتے ہیں مہمان نہ بھی کھائے، مہمان کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ سوچیں ایک ایسا انسان جو بیچارہ گھر سے نکلا ہے اس کام کے لیے کہ کچھ پیسے لے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرے، اور وہ بھی راستے میں اس نے انفاق کر دیا. اور ایسے میں خود ایک انسان، اور انسان بھی کون سا انسان، رسول خدا جیسا انسان جو افضل الکائنات ہے، خاتم الانبیاء ہے، بالآخر سسر بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، بیوی کے بابا بھی ہیں، بالآخر یہ اتنے ساری چیزیں. اب وہ خود کہہ رہے کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، تو کیا کہے علی ایسے شخص کو؟ علی خاموش ہیں. رسول خدا نے کہا یا علی جواب نہیں دے رہے، یار نہ بولو تاکہ میں واپس چلا جاؤں، یہاں بولو تاکہ تمہارے ساتھ چلوں. کبھی فرق چلیے. اب لے کے تو آ گئے. اب آپ خود سوچیں، اب ایک انسان دوسرے انسان کو لے کے جا رہے ہیں گھر میں دعوت کے لیے، اور گھر میں کچھ نہیں ہے. اب سارا راستہ کیا سوچتے رہے ہوں گے؟ حالانکہ راستہ بہت لمبا چوڑا نہیں ہے. گھر تو آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے، مسجد کہاں اور گھر کہاں، فاصلہ زیادہ نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہے کہیں 15 قدم، تو 15 قدم تک تو چلے ہوں گے نا. کچھ تو سوچ رہے ہوں گے مولا. اب کیا سوچ جا رہے ہوں گے اور کیسے لے کے جا رہے ہوں گے اللہ جانتا ہے، اللہ کا ہی جانتا ہے. خیر گھر پہنچے، دیکھا بیوی مسلح پر ہیں. رسول خدا نے سلام کیا، آگے بڑھ کر جناب فاطمہ نے اپنے بابا کا استقبال کیا، سلام کا جواب دیا، اور پیچھے ایک ظرف پڑا ہوا تھا کھانے کا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا، تازہ تازہ. رسول خدا تشریف فرما ہوئے تو جناب زہرا نے وہ کھانا لا کر رسول خدا کے سامنے رکھا. اب جناب امیر کو تعجب ہوا، کھانا تو تھا ہی. جب تعجب سے جب جناب امیر نے پوچھا جناب زہرا سے کہ کھانا تو نہیں تھا، یہ کھانا کہاں سے آیا، تو اس وقت رسول خدا نے امیر المومنین کے کاندھے پہ ہاتھ مارا، کہا یہ تمہارے کچھ دینار کے بدلے میں ہے جو تم نے دیا تھا. یعنی رسول خدا سارے قصے کو جانتے تھے، رسول خدا کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن رسول خدا صرف یہ سمجھانا چاہتے تھے عامت المسلمین کو کہ دیکھو یہ ہے کون ہستی. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں اسی روایت کا اگلا جملہ کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے وہ کام انجام دیا کہ جو حضرت زکریا کے اور حضرت مریم کے بارے میں انجام دیا، کہ خود قرآن نے کہا کہ جب بھی حضرت زکریا داخل ہوتے تھے محراب میں تو حضرت مریم کے پاس کھانے کو پاتے تھے. وہی کام پروردگار عالم نے حضرت علی اور حضرت زہرا کے ساتھ انجام دیا کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے رضا تھی کہ جو پروردگار عالم نے ان کے لیے بھیجی، اس ایک دینار کے بدلے جو پروردگار عالم کے اس ولی نے قربتاً الی اللہ خالصتاً لوجہ اللہ انفاق کیا. اور کتنا بڑا واقعہ یہ جملہ ہے کہ جو علماء نے بھی نقل کیا ہے، آپ لوگ بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، نوحوں میں بھی ہے، مرثیوں میں بھی ہے. یہ ساری باتیں آخر کہیں نہ کہیں سے تو ان کی بیس بنتی ہے نا، کہ فاطمہ زہرا کو یہ جملہ جا کے کہنا پڑے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی. یعنی میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے اس خاتون کے لیے کہ جو مقام
عصمت کبریٰ کی حامل ہے. یعنی یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ عصمت کبریٰ یعنی کیا، اور اس عصمت کبریٰ حامل خاتون کو اس انداز سے جھٹلایا جائے کہ فاطمہ کو یہ جملہ کہنا پڑے، واقعاً قیامت ہے. واقعاً قیامت ہے یہ جملہ. بس ارباب ادا عجیب واقعات ہیں وہ تاریخ کے، واقع سیاہ ترین ہفتہ ہے وہ تاریخ کا. رسول خدا کی اس بیماری کے سے لے کر یہ بعد کے 3-4 دن تک. ابن شہر عاشور نقل کرتے ہیں کہ ما زالت بعد رسول اللہ، فاطمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلسل فاطمہ رسول خدا کے بعد موثقۃ الرأس، منحدۃ الرکن، ناہلۃ الجسم، باقیۃ العین، محترقۃ القلب. 5 الفاظ استعمال کیے ہیں جناب زہرا کے لیے، اور یہ ان کی مصیبت کے لیے کافی ہے میرا خیال ہے. فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد مسلسل فاطمہ زہرا موثقۃ الراس، ان کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہوتی تھی. ناہلۃ الجسم، جسم انتہائی کمزور اور لاغر ہو چکا تھا، ضعیف اور نحیف ہو چکی تھی. محدت الرکن، ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. باقیت العین، ان کی آنکھوں سے ہمیشہ آنسو جاری رہتے تھے، مسلسل جاری رہتے تھے. اور محترقۃ القلب، ان کا دل ہمیشہ زخمی تھا. زخمی دل کے ساتھ، روتی آنکھوں کے ساتھ، نحیف جسم کے ساتھ، سر پہ پٹی بندھی ہوئی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی. یہ کیفیت تھی فاطمہ کی رسول خدا کے بعد. یغشا علیہا ساعۃ بعد ساعۃ، ہر تھوڑی تھوڑی دیر پہ کے بعد ان کے اوپر غشی طاری ہو جایا کرتی تھی. اور جب بچے واقع ہوتا تھا، ایک مرتبہ اپنے فرزندوں کو دیکھتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ اے بچوں، تمہارے بابا کہاں چلے گئے جو تمہیں اپنے کاندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، جو تم سے بہت زیادہ شفقت کیا کرتے تھے، اتنی شفقت کیا کرتے تھے کہ تمہیں زمین پر چلنے نہیں دیتے تھے، ہمیشہ تمہیں اپنی آغوش میں سوار رکھتے تھے. کہاں چلے گئے تمہارے بابا؟ اب میں کبھی بھی اس دروازے کو تمہارے بابا کو تمہارے لیے کھولتے ہوئے نہیں دیکھوں گی، اور کبھی بھی میں یہ منظر نہیں دیکھوں گی تمہارے بابا تمہیں اپنے کاندھوں پہ سوار کر رہے ہوں. مسلسل یہ بیان کیا کرتی تھی جناب فاطمہ زہرا رسول خدا کے بعد. اور ارباب ادا یہ فاطمہ زہرا ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی. کیا عجیب مرحلہ ہے، قابل غور بات ہے. رسول خدا فاطمہ زہرا کے حجرے میں ہیں، آخری وقت ہے رسول خدا کا. رسول خدا فاطمہ کی آغوش میں، بعض روایتوں کے مطابق فاطمہ کی آغوش میں رسول خدا کا سر مبارک ہے، اور فاطمہ کی آغوش میں بیماری کا عالم ہے. اس شدت بیماری میں رسول خدا کی آنکھ لگ گئی. ادھر رسول خدا کی آنکھ لگی اور ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا تھا کہ دب الباب ہوا. فاطمہ زہرا نے آواز دی ہے آنے والے، میرا بابا بہت بیمار ہے، اس کو نیند نہیں پڑتی، ابھی بڑی مشکلوں سے اس کی آنکھ لگی ہے، تو تھوڑی دیر بعد آنا. یہ جملہ کہا مگر دوسری مرتبہ دوبارہ دب الباب ہوا. فاطمہ زہرا نے دوبارہ یہ جملہ کہا کہ آنے والے میرا بابا ابھی سویا ہے، تو تھوڑی دیر بعد آنا. ابھی یہ جملہ ختم ہوا تھا، تیسری مرتبہ جب دب الباب ہوا تو فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ آنسو فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں نکلے اور رسول خدا کے رخسار میں گرے. بس رسول خدا کے رخسار پر یہ آنسو گرنے سے ایک مرتبہ رسول خدا نے آنکھیں کھول دی. اے فاطمہ زہرا، ابھی تو تیرا بابا زندہ ہے، تو ابھی سے کیا کر رہی ہے؟ وہ رسول خدا فاطمہ
و انا الیہ راجعون۔ پروردگار آپ جو محمد و آل محمد کا واسطہ اس گلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار آپ جو محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہوں، زندہ مردہ مومن و مومنات کے گناہانی کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اے ہم محمد و آل محمد و مومن و مومنات کے دنیا جات جو بھی قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، ان کی قبول کو نور آل محمد سے منور فرما۔ اے ہم محمد و آل محمد ان کو جوار معصومین میں آنے لیگین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار آپ جو محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مومن و مومنات جو پریشان حال ہوں، خاص طور پہ حاضرین محفل میں اگر کوئی پریشان حال ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مومن و مومنات جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح کی عنایت فرما۔ جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے۔ جو ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے۔ اے اپنے محمد و آل محمد جو مومن و مومنات مقبول کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جو اکثر روزگار ان کی روزیوں میں برکت عنایت فرما۔ اے اپنے محمد و آل محمد جو مومن و مومنات بیمار ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے بیماری کے لیے التماس سے دعا کہا ہے، جو بھی منظوران نظر ہوں جو یہاں پر موجود ہیں، وہ اگر بیمار ہیں، ان کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہے، ان سب کو، اور بالخصوص میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، پروردگارہ تجھے فاطمہ زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ محمد و آل محمد اولاد علمیہ اور اولاد نام کی حفاظت فرما۔ تمام مومن و مومنات کو کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار سے قرار دے۔ امام کے دل کو ہم راضی و خوشنود فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔